کرم میرے مولا. تیری شان اما نوالو، تیری شان اما نوالو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. اور تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی غذا کہ تیرا نام لب پہ رہے سدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا. ہو تیری رضا میری آرزو، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. اور جو حساب روزے حساب ہو، میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو. اور میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. تیری شان اما نوالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت راحت گابا. پروگرام میں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا آغاز ہوا ہے حمد باری تعالیٰ سے، جو کہ بہت خوبصورتی سے ادائیگی کی ہے آپ نے راحت گابا. ہمارے ساتھ ثنا خواہ موجود ہے، ایک اور ہماری ثنا خواہ ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا نام ہے ختیجہ اشتیاق. بڑھتے ہیں ان کی جانب. السلام علیکم، کیسی ہیں ختیجہ؟ میں ٹھیک ٹھاک. اور ہم سب کی بہت ہی پیاری آپا، جو کہ ہمارے دل کے بہت قریب ہیں، اتنی اچھی اچھی باتیں کرتی ہیں کہ ہمارے دلوں میں ان کی باتیں رہ جاتی ہیں اور گھر کر جاتی ہیں. آئیے آپ کا تعارف کراتی ہوں ناہید آپا سے. ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپا؟ جی بالکل ٹھیک. آپا آپ آج بہت پیاری لگ رہی ہیں، یہ دوپٹہ آپ کے اوپر بہت پیارا لگ رہا ہے. شکریہ جی. اور آپ لوگ سب بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں. آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں اپنے پروگرام میں. ختیجہ آپ کا کلام شامل کر لیں. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا.
نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھار آیا نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھار آیا چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا کمال آیا چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا کمال آیا اور نبی تو سائم سبھی غیالا ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو سائم سبھی غیالا ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت خدیجہ آپا آپ سے جاننا چاہوں گی گلی گلی سجی ہوئی ہے ہر جگہ جشن کا سماں ہے سب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں ہر کسی کے گھر میں چراغاں ہے ہر گلی خوبصورتی سے سجی ہوئی ہے اس بارے میں کیا کہیں گے دیکھیے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے میں نے مشرق اور مغرب چھان کر دیکھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا آج تک کوئی نہیں پایا نہ آیا ہے نہ آئے گا دیکھیے کہکشاں ماہ ربیع الاول اسلامی تاریخ میں انتہائی روشن تابناک اور ذوفشاں مہینہ ہے اس مبارک مہینے میں کائنات کی وہ عظیم ہستی عالم وجود میں تشریف فرما ہوئی جس کے محاسن و فضائل خود رب کائنات نے بیان فرمائے کہ میں اور میرے ملائک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو ہرا کے غار سے ایک نور چمکا پاران کی چوٹی پر بلند ہوا ظلم کی تاریکی چھٹ گئی غلامی کی زنجیریں کٹ گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی جس سے دنیا میں تشریف لانے سے غلاموں کو آزادی نصیب ہوئی
मजलूमों को पनाह मिल गई, जो बेसहारों का सहारा है, जो गरीबों का वारिस है, जो यतीमों का मोनिस है। देखिए हम छोटे छोटे मतलब इख्तलाफात पर एक दूसरे से दुश्मनियां रख लेते हैं, लेकिन आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने बदतरीन दुश्मनों को भी माफ़ किया और उन्हें अपने सीने से लगाया। फतेह मक्का के मौके पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर दाखिल हुए अपने 10,000 जानिसारों के साथ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर आजिज़ी और इनकिसारी से झुका हुआ था। देखिए इस मौके पर यही पैगाम देना है कि हमारे पास थोड़ी सी दौलत आ जाती है तो हम अपने रिश्तेदारों जानने वालों के सामने अकड़ कर चलने लगते हैं। हमारे पास कोई ओहदा आ जाता है तो हम अपने लोगों को पहचानने से इनकार कर देते हैं। हम कोई नई गाड़ी खरीद लें या कोई नया घर खरीद लें और उससे अच्छा डेकोरेट कर लें तो हम चाहते हैं कि हमसे भी बड़े लोग हमारे घर में चाय पीना है। लेकिन आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, महबूब रब्बे कायनात हैं, जिनकी वजह से अल्लाह ताला फरमाता है कि मोहम्मद ये ज़मीन चांद सितारे सूरज ये कायनात हमने तेरी वजह से बनाई है, तू ना होता तो कुछ भी ना होता। जिनकी वजह से कायनात सजाई गई, जो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजे गए। तो आप ये देखिए कि जब तो सर आजिज़ी और इनकिसारी से झुका हुआ था और आप मुसलसल सूरह फतह की तिलावत कर रहे थे कि हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल तो मिटने के लिए आया है। आप हरम के अंदर दाखिल होते हैं, 360 बुत नस्ब थे, आपने एक एक छड़ी से एक एक को हटाते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं कि हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल तो मिटने के लिए आया है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था बल्कि तमाम दुनिया के लोगों के लिए था कि लोगों तुम सब हज़रत आदम की औलाद हो। हिज्जतुल वदा के मौके पर आदम की मिट्टी से तख्लीक हुए हो, किसी को काले को गोरे पर, किसी को अरबी को अजमी पर फौकियत हासिल नहीं, और अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत और तौक़ीर वाला वो होगा जो जितना मुत्तकी और परहेजगार होगा। देखिए हमें इतने साल पहले ये दर्स मिल रहा है कि किसी काले को गोरे पर और किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे पे नज़र डाली तो सबके सर शर्मिंदगी से झुके हुए थे, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूल फेंकी थी, मट्टी फेंकी थी, शान रिसालत में गुस्ताखियां की थी, आवारा लड़कों को पीछे लगा दिए गए थे, जाते थे तो उन पर पत्थर बरसाते थे। तो कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा कि आज तुम्हारे साथ क्या सलूक होने वाला है, तो सबके सर शर्मिंदगी से झुके हुए थे और कहा कि या रसूल अल्लाह आप तो रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप तो रहम करने वाले हैं, आप तो माफ़ करने वाले हैं, आप तो दरगुजर करने वाले हैं, हमें आपसे अच्छे रवैये की उम्मीद है। तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया कि आज से तुम सब आज़ाद हो। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जिस्मों को तो आज़ाद कर दिया था, लेकिन अपने रवैये से, अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने आमाल से, अपनी फ़िक्र से, अपनी सोच से उनके दिलों को फतह कर लिया था। और वो सब इस्लाम की दौलत से माला माल हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ गए और कलमा शहादत पढ़ा। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ करके कायनात को मोहब्बत का अब्दी पैगाम दिया। तो आज का दिन भी तजदीद अहद का दिन है कि हम मोहब्बतें बांटें, हम नफ़रतें ख़त्म कर दें, हम कदूरतें ख़त्म कर दें, एक दूसरे का इज़्ज़त और एहतराम करें, दिल से इज़्ज़त और एहतराम करें, बड़ों का अदब करें और दूसरों से सच्ची बातें करें, झूठ ना बोलें, हसद ना रखें, बुग़्ज़ ना रखें, एक दूसरे से कंपटीशन की दौड़ में आगे ना बढ़ें। अगर हमें बढ़ना है तो हम इस्लामी तालीमात पर कंपटीशन करें कि अगर वो कोई एक वक्त की नमाज पढ़ता है तो हम तो 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, हम उससे ज़्यादा अल्लाह का कुर्ब हासिल करेंगे, हम उससे ज़्यादा नेकी के काम करेंगे, हम उससे ज़्यादा नेक अमाल अंजाम देंगे। तो यही मतलब 12 रबीउल अव्वल का पैगाम है कि हम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएं। सुबहान अल्लाह। राहत गाबा आपका एक कलाम शामिल करेंगे। सल्लल्लाहु सुबहानल्लाह, सल्लल्लाहु सुबहानल्लाह,
صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے 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 صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ دونوں عالم میں تجھ سے ہوئی روشنی دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے مل گئی زندگی کو نئی زندگی مل گئی زندگی کو نئی زندگی دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ نور وہ چمکا دیکھے محلات شام نور وہ چمکا دیکھے محلات شام آمنہ تیری نظروں پہ لاکھوں سلام آمنہ تیری نظروں پہ لاکھوں سلام تیرے گھر میں ہوئی ان کی جلوہ گری تیرے گھر میں ہوئی ان کی جلوہ گری دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ اور روتی انسانیت مسکرانے لگی ساری روٹھے دلوں کو منانے لگی روتی انسانیت مسکرانے لگی سارے روٹھے دلوں کو منانے لگی بیچ دی رب نے پھر وہ وہی روشنی بیچ دی رب نے پھر وہی روشنی دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے سبحان اللہ بہت خوبصورت ماشاء اللہ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا تو کہیں جائے گا میں دیکھتے رہی مسکراتی سب میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے رم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا
جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, اس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں آپا کی جانب. آپا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے بارے میں مزید بتائیے. کہ آپ رسول ایسے کہ رسالت آپ پر تمام, نبی ایسے کہ نبوت آپ پر تمام, اور ہر مقام پر مخلوق میں شان اولیت کا مظہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آخری دین آپ کا ہے, آخری شریعت آپ کی ہے, آخری کتاب آپ کی ہے, آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 تقریباً پیغمبر دنیا میں بھیجے, لیکن بندوں کی رشد و ہدایت کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا, جس نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ذلت اور پستی کے غار سے نکال کر اوج کمال کی بلندیوں تک پہنچایا. ہمیں زندگی کے اصول بتائے, ہم اپنی ازواجی زندگی کیسے گزاریں گے, بیٹیوں کا کیا رتبہ ہے, بیویوں سے کس طرح حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے, ماں کا کیا درجہ کیا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی ہے میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور وہ مجھے آواز دیتی کہ محمد, تو میں نماز چھوڑ کے چلا تھا کہ ماں میں تیرے آگے حاضر ہوں. کیا ماں کا مقام دیا. کیا ہمیں زمانے جہالیت میں جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو وہ بیٹے سے نکاح ہو جاتا تھا اور عورتوں کے نام قرآن نکالا جاتا تھا, جس کا نام آ جاتا تھا اسے بیوی کی حیثیت سے رکھ لیا جاتا تھا. تو لاکھوں درود لاکھوں سلام آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ بیٹی کو رحمت بنا گئے, ماں کو جنت بنا گئے, بیوی کو عصمت بنا گئے. آج ہمیں لوگ کہتے ہیں نا کہ آج خواتین کو کوئی حقوق نہیں مل رہے. آج خواتین کا مقام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دے گئے. دیکھیں نا ہم اپنی عام زندگی میں دیکھتے ہیں جو دین اسلام میں داماد کا رتبہ ہے کہ ہم داماد کے آگے, داماد سالیاں جو ہیں گھر سسرال میں بیٹی کی سسرال میں زیادہ رہنے نہیں جاتی, ساس جو ہے زیادہ دن وہاں رکتی نہیں کہ ادب تہذیب عزت کے رشتے ہیں, اور ان رشتوں کو نبھانے کا درد و سلیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. فرماتے ہیں کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہیں اگر وہ ایک کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے دوسرے کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا تو قیامت کے دن وہ اس حال میں داخل ہوگا کہ اس کی جو ہے آدھا در جو ہے وہ زمین پر گرا ہوا ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ بیٹوں کو زیادہ مقام دیا جا رہا ہے, بیٹیوں کو کم مقام دیا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی 3 بہنیں ہوں 3 بیٹیاں ہوں, انہوں نے ان کا عزت سے ان کی پرورش کی, ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا, جب وہ سن بلوغت کو پہنچ گئیں تو ان کے نکاح کا بندوبست کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. دیکھیں کیا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جا رہے تھے تو ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز قدموں سے جنت کی طرف جا رہی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کون عورت ہے جو اتنی تیز قدموں سے جنت کی طرف جا رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی, حسن میں اپنی مثال یکتا تھی, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور اس نے اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے دوسرا نکاح نہیں کیا اور اپنے نفس کا تزکیہ کیا. تو آپ دیکھیں کیا عورت کا مقام ہے کہ آج ہم مسائل کی بات کرتے ہیں. دیکھیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی ہاجرہ اور معصوم اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑ گئے تو بی بی ہاجرہ نے کہا کہ اے ابراہیم مجھے یہاں پر کس کے لیے چھوڑے جا رہے, یہاں تو آدمی کوئی بھی نہیں ہے, انسانوں کا وجود نہیں ہے, پانی کا وجود نہیں ہے, کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے, میں بیابان جنگل میں کیسے رہوں گی. تو ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے. پھر بی بی ہاجرہ نے 2 دفعہ پوچھا تو خاموش رہے. جب تیسری دفعہ بی بی ہاجرہ نے پوچھا گرج کر کے بتا دو ابراہیم کیا یہ میرے اللہ کا حکم ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میرے اللہ کا حکم ہے. جاؤ ابراہیم چلے جاؤ یہاں سے. عورت کو کیا مقام کیا جذبہ دیا ہے کہ ایک عورت اپنی ماں اپنے بچے کے لیے اپنی زندگی کی ہر خواہش ختم کر دیتی ہے اور اپنے بچے کی دکھوں سے پرورش کرتی ہے. یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے گی. تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا گرج کر کے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ, میرے بچے کا وارث اللہ تعالیٰ ہے. تو کبھی معصوم اسماعیل کے لیے پہاڑی کی پانی کی تلاش میں کبھی صفا کا چکر لگاتی ہیں, کبھی مروہ کا چکر لگاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی ایمانی طاقت پر اتنا پیار آیا کہ معصوم اسماعیل کی پھول جیسی ایڑیوں سے چٹانوں کے منہ کھول دیے گئے, پانی جاری ہوا جسے زمزم کہتے ہیں. اور جب تک یہ دنیا قائم ہے لوگ اس پانی سے فیضیاب ہوتے رہیں گے. اور دیکھیں کیا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو رونا آتا ہے, کیا عزت کیا مرتبہ مقام عطا
کیا کہ کسی بھی مرد کا حج اور عمرہ اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بی بی ہاجرہ کے اس عمل کی پیروی نہ کر لے. تو کیا مقام اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے کہ ایک جب فرعون نے اپنا دربار سجایا ہوا تھا تو فرعون کے دربار میں ایک عورت بیٹھی ہوئی اللہ اللہ کرتی تھی. تو فرعون نے کہا کہ تو کس اللہ کا ذکر کرتی ہے؟ دنیا تو مجھے نعوذ باللہ اللہ سمجھتی ہے, مجھے سجدہ کرتی ہے. تو اس عورت نے کہا کہ میں تو اس اللہ کو سجدہ کرتی ہوں جو مشرق کا بھی رب ہے, مغرب کا بھی رب ہے, تیرا بھی رب ہے, میرا بھی رب ہے, اگر تو یقین لائے. تو فرعون کو بہت غصہ آیا. اس نے کہا اپنے درباری سے لکڑیاں جمع کرو, اس میں آگ لگاؤ اور اس کے تینوں بچوں کو آگ میں ڈال دیا جائے. جب اس کے بڑے بچے کو آگ میں ڈالا گیا, جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا کہکشاں, پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے گا, پھر اس کی کوئی خواہش رد نہیں ہوتی. زمین اور آسمان کی ہر شے پھر اس کی متی ہو جاتی ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے. اللہ ہم بظاہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہوتے ہیں, مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں, لیکن جو لوگ اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں تو ان کا ایمان ہوتا ہے کہ ہم بظاہر تو کمزور ہیں لیکن ایک بہت بڑی قوت ہمارے ساتھ ہے جو اللہ کل شیء قدیر ہے. تو اس عورت نے کہا جب بچے کو ڈالنے لگے تو اس کی ایمانی طاقت کو فرعون نے کہ نہیں, میرا رب تو اللہ ہے جو مشرق کا بھی رب ہے, مغرب کا رب ہے, تیرا بھی رب ہے, میرا بھی رب ہے. اس کے بڑے بچے کو آگ میں ڈال دیا فرعون نے. جب اس کے دوسرے بچے کو آگ میں ڈالا پھر عورت کو آزمایا گیا تو اس نے کہا نہیں, میرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے, مشرق کا بھی رب ہے, مغرب کا بھی رب ہے, تیرا بھی رب ہے, میرا. تو یقین اس کے دوسرے بچے کو, تیسرا بچہ جو شیرخوار بچہ تھا تو ظاہر ہے ماں کی ممتا تھی, جوش میں آئی, اس کو چپٹا کے عورت رونے لگی. تو فرعون نے ہاتھ سے گھسیٹا اور اس کے بچے کو جب آگ میں ڈالا تو اس عورت کی ایمانی طاقت پر اللہ کو پیار آیا. وہ اللہ نے اس معصوم بچے کے منہ میں زبان دی اور کہا میں ماں یہ آگ نہیں, جنت کا ایک ٹکڑا ہے, تو اس میں مجھے پھینک دے اور کہہ دے کہ عالمین کا رب تو میرا پروردگار ہے. تو اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا. تو یہ مہینہ شکر کا مہینہ کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں, اور ہر وقت جہاں بیٹھے ہم درود پاک کا ورد رکھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ گاؤں میں تشریف لے گئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی ساتھ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا مانگا تو ان کو بغیر سالن کے جو کی روٹی پیش کی گئی. تو اتنی دیر میں کچھ مکھیاں آ کے بھن بھنانے لگیں. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کہنے کے نہیں, یہ کہنے کہ وہاں شہد کے درخت کے پیچھے شہد کا چھتا لگا ہوا ہے, وہاں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ پیالہ لے کر گئے, شہد لے کر. اب یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعمال کردار دیکھیے جن کی ہم ولادت کا جشن منا رہے ہیں. انہوں نے وہ شہد برابر کا تمام صحابہ کرام میں تقسیم کیا, سب نے جو کی روٹی پر مل کر کھانا شروع کیا. تو پھر دوبارہ مکھیاں آنے لگیں. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ دوبارہ مکھیاں آ کے کیوں بن بنا رہی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے سوال جواب ہو رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مکھیوں سے کہا تمہاری خوراک کیا ہے؟ انہوں نے کہا کڑوے بے مزہ پتے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کڑوے بے مزہ پتوں سے اتنا میٹھا شہد. تو ان مکھیوں نے جواب دیا کہ جب ہم پتوں کا رس چوستے ہیں, جس وقت یہ رس ہمارے حلق میں جاتا ہے تو اس وقت ہمارا امیر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیج رہا ہوتا ہے, اور درود پاک کی برکت سے یہ کڑوا اور بے مزہ پتے ہمارے حلق میں پہنچ کر شہد بن جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شہد میں اتنی شفا رکھی ہے, اسے مختلف بیماریوں کا حل بتایا ہے. تو بس یہ اتنا مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہیں, ہم آقا کی تعلیمات پر عمل کریں. ہم بات کرتے ہیں کہ آج ہم مسائل کا شکار ہیں, ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے, ہم بیماریوں کا شکار ہیں, ہمیں رات میں نیند نہیں آتی. مجھ سے لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈپریشن رہتا ہے ہر وقت. آپ یقین کریں کہ اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھیں, آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. اور اگر ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنا چاہتے ہیں تو ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں جن کی ولادت باسعادت کا ہم جشن منا رہے ہیں. سبحان اللہ. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ختیجہ آپ کی آواز میں کلام. کرم کے بادل برس رہے ہیں, دلوں کی
کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، جو راحتیں دے سکون جاں ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے، جو راحتیں دے سکون جاں ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے، اور نبی کو اپنا خدا نہ مانو، مگر خدا سے جدا نہ جانو، مگر خدا سے جدا نہ جانو، ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، اہل ایمان کا یہ عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت خطیب۔ آپا، ہم لوگ اتنی زیادہ پریشانیوں میں گھرے ہوئے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، نیند نہیں آتی، بے چین رہتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں لوگوں کو معاف کرنا چھوڑ دیا، لوگ اتنی سی کوئی غلطی کرتے ہیں ہم دلوں میں رکھتے ہیں، دلوں میں بغض ہے، حسد ہے، جلن ہے، کینہ ہے، تو اس سب کو دور کرنے کے لیے ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے کہ ہم آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ظلم کرتا تھا، آپ اسے ہدایت فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کہا کہ اپنی زندگیوں میں جھوٹ مت بولو اور سچ کا راستہ اختیار کرو، اور آپ پر کوئی ظلم کرتا تو آپ اسے معاف کر دیتے۔ یعنی طائف کے بازار میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کا پرچار کرنے گئے تو آپ کے پیچھے آوارہ لڑکوں کو لگا دیا کہ جب آپ بازار دین اسلام کی تبلیغ کرنے جاتے تو ابو جہل مسلسل آپ پر خاک پھینکتا رہتا، اور آپ کو پھر اتنے پتھر برسائے گئے کہ آپ لہو لہان ہو گئے، چہرہ مبارک اور آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئی۔ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ان کو بد دعا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زحمت نہیں
رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہوں اور آپ نے اس قوم کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اسے ہدایت نصیب فرما. تو دیکھیے اگر ہم اپنی زندگی میں لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں تو اس سے بہتر عمل نہیں ہے کوئی. دیکھیے معافی مانگنے میں انسان لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے اس نے تو ہم سے معافی مانگ لی. دیکھیے معاف کرنے میں اور معافی مانگنے میں انسان کا سب سے بڑھ کر ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ ہم نے معافی مانگ لی, چلے تھوڑی دیر کے لیے ہم بڑے بن جائیں اور اس نے بھی ہمیں معاف کر دیا, تو یہ سکون کی نیند انسان سوتا ہے. ذرا ذرا سی باتوں پر, چھوٹی چھوٹی باتوں پر, رنجش پر, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہم بن گئے ہیں, ایک دوسرے کے سے بدلہ لینے کی ہم کوشش کرتے ہیں. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو اگر جب دین حق کی تبلیغ کے لیے جاتے, لوگ آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکتے تو لوگ آپ ان کی عیادت کے لیے جاتے, ان کو معاف کر دیتے, درگزر سے کام کرتے. پھر کیا ہوا کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی دولت سے مالا مال. اور کہکشاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے, ایک یہودی بھی بیٹھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی دیکھ کر پینا چاہیے. دیکھیں ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہی نصیحت کرنی چاہیے کہ پانی دیکھ کر پینا چاہیے. مجلس ختم ہوئی, یہودی بھی اپنے گھر پر آیا. رات میں اس نے اپنی بیوی سے پانی مانگا تو اس نے کہا چراغ روشن کرو. چراغ روشن کیا تو پیالے میں پانی لیے بیٹھا تھا. وہ یہودی تو اس میں کھن کھجورا پھر رہا تھا. اس نے وہی پانی پھینکا اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے سے میری جان بچ گئی. صبح کا انتظار کرنے لگا اور صبح ہوتے کے ساتھی دربار رسالت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یہ دن کتنا اچھا ہے. اور پھر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ کی ایک سنت پر عمل کرنے سے میری جان بچ گئی, کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے بھی ہم دونوں جہانوں میں آباد رہ سکتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی ناظرین کو جو دیکھ رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گی ان سے؟ آپ کی باتیں کیونکہ دل پر جو ہے وہ اثر کرتی ہیں, گہرا اثر کرتی ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ ایک پیغام. دیکھیے ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منا رہے ہیں. یہ مہینہ تجدید عہد کا مہینہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں کو ہمیں کرنے سے منع فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا, آپ جو کہتے وہی کرتے. تو جن باتوں کو ہمیں کرنے سے منع کیا ہم وہ نہیں کریں, احکام شریعت پر عمل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں. سبحان اللہ. بہت خوبصورت پیغام. ناظرین مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ہمیں کرنا کیا ہے. لوگوں سے جو اچھے سلوک سے پیش آئے, اچھا اخلاق رکھیں, مسکراہٹ رکھیں اپنے چہروں پہ. دل میں جو باتیں گھر کر جاتی ہیں چاہے وہ اچھی ہوں بری ہوں, اچھی باتوں کو یاد رکھیں, بری باتوں کو ہٹا دیں. جیسے کہتے ہیں نا ڈیلیٹ کر دیں, اپنے پاس ایک ربر رکھا کریں, اریز کر دیں اپنے دل سے ساری میموریز جو کہ بری ہیں. اس سے ہی آپ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اور ہم پر تو اللہ پاک کا اتنا احسان ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. جتنا اللہ پاک کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو گیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. راحت گاوا آپ کا شکریہ خدیجہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے سب سے پھر ملاقات ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سی سہیلی کو اجازت دیجیے. پروگرام میں جاتے جاتے شامل کرتے ہیں آپ لوگوں سے میں فرمائش کرتی ہوں قصیدہ بردا شریف کی. جب تک کے لیے پاکستان زندہ باد, پاکستان پائے زندہ باد. فی امان اللہ. حافظ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب
مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دے دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا